بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، سال کا پہلا مہینہ ہے جسے ہم اسلامی سال سے تعبیر کرتے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ اہل بیت کی شہادت کا دن۔ 1-2 نہیں، خانوادہ اہل بیت کے 72 لوگوں کی شہادت کربلا کے میدان میں وجود میں آئی تھی۔ اسلامی تاریخ میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ اس وقت جان بچانا زندگی نہیں بلکہ جان قربان کر دینا زندگی کہلاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اور بھی بیویاں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی اولادیں تھیں۔ بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے بیٹے حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹیاں بھی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بیویاں کی اور ان کے بھی بچے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی درہ بنت ابو جہل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ تمہیں دوسرا نکاح کرنا ہو کر سکتے ہو، لیکن بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی نہیں رہ سکتی۔ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے پر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں اللہ کے رسول کی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھا نہیں رہ سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قبول کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک بقید حیات رہی حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تھا، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بقید حیات رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، 40 سال تھی، یعنی اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زندگی میں 28 سال رہی۔ جب حضور کی عمر مبارک 53 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضور نے کئی نکاح کیے، لیکن حضور کو اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی،
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون تھی کہ مکے میں ہر کوئی سردار ان سے نکاح کرنا چاہتا تھا، خاندانی نجابت و شرافت کے ساتھ، خوبصورتی حسن و جمال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی سرفراز فرمایا تھا، لوگ ان سے مال لے کر کے مزاربت پر تجارت کیا کرتے تھے کہ مال حضرت خدیجہ کا، محنت کسی اور کی، اور پھر جو نفع ہوتا تھا وہ لوگ حضرت خدیجہ اور اس شخص محنت کرنے والے شخص کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوتا تھا۔ تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد کئی نکاح کیے اور ان سے بھی اولادیں رہیں۔ اور اس پس منظر کے ساتھ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ جملہ کہ انسانی زندگی میں، انسانی لمحات میں، تاریخ عالم میں کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جان بچا لینا زندگی نہیں ہوتی، بلکہ جان دے دینا زندگی ہوتی ہے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا، اور جتنا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا جاتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا نام نہیں لیا جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ آپ نے سنی ہوگی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شاید آپ نے سنی ہوگی، اور حضرت محسن جو ان کے تیسرے بھائی تھے ان کا تو شاید نام آپ نے پہلے کبھی سنا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی اولادیں تھیں ان کے نام آپ نہیں جانتے، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرب و بلا کا یہ معرکہ نہ پیش آیا ہوتا تو شاید دیگر اولادوں کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، ان کی تاریخ، ان کی سیرت شاید آپ کے علم میں نہ ہوتی۔ اسلام میں خلافت کا جو سلسلہ رہا وہ دو طرح کا رہا۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے کہ 53 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو مکے والوں کا ظلم و ستم اپنی حد تک پہنچ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے اور آپ کے چچا ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، ان دو شخصیتوں کی وجہ سے مشرکین مکہ کھل کر کے ظلم کرنے میں پس و پیش میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ ابو طالب کی بھی کوئی معمولی حیثیت نہیں تھی۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ایک بیوی سے حضور کے والد حضرت عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں بھائی تھے، بیٹیاں بھی تھی، بہنیں بھی تھی۔ تو ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ حضور کے والد گرامی کا حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا تھا، اور مدینہ منورہ میں ان کی تدفین ہوئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مدینے سے نکل کر کے مکہ آتے ہوئے راستے میں مقام ابوا پر انتقال ہوا تھا، وہاں پر ان کی قبر۔ تو حضور جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے والد کے سائے سے محروم ہو چکے تھے۔ 8 سال کی عمر تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کے انتقال کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور کی سرپرستی کرنے والا، اور اس زمانے میں جب رشتہ داریاں اور ان ساری چیزوں کا اتنا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، زمانے جاہلیت تھی، لوگ اپنے بچوں کو دفن کر دیتے تھے،
قرآن کریم بتاتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو لوگ تنگ دستی، فقر و محتاجگی اور ذلت کے اندیشے سے دفن کر دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، مار ڈالتے تھے۔ دوسروں کے بچوں کو پالنا اس زمانے میں کہاں کسی کے سامنے یہ بات ہمدردی اور خیرخواہی کی ہو سکتی تھی؟ لیکن ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور 25 سال کی عمر ہونے تک، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آنے تک حضور ابو طالب کی سرپرستی میں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر احسان کرنے والوں کے احسان کو کبھی باقی نہیں رکھا۔ اگر کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ نے اس کا بدلہ اس سے بڑھ کر کے دیا۔ سیرت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں، غریب صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ اور تحفہ دیا کرتی تھی، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہے کہ اگر کوئی تحفہ یا ہدیہ دیتا ہے تو قبول فرماتے ہیں، اور پھر کسی موقع پر اس کی ادائیگی یا اس کا بدلہ اس سے بڑھ کر کے دیتے۔ تو اگر کسی نے حضور کو کوئی تحفہ دیا، حضور قبول فرماتے تھے اور پھر اس سے بڑھ کر کے دیتے تھے۔ کتنا دیتے تھے؟ ایسا دیتے تھے کہ لینے والا خوش ہو جاتا تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت جمع ہوا، حضرت عباس آپ کے چچا آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں کے قرض ادا کیے، ان کی دیت ادا کی۔ مکہ مکرمہ میں جو انہوں نے اپنے خاندان میں لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھائی تھی اس کا تذکرہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت ہے، اس میں سے تم جو اٹھا سکتے ہو وہ لے جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری، زمین پر بچھایا، اور پھر مال غنیمت میں سے اتنا مال لیا اور چادر میں رکھ کر کے باندھا کہ اٹھا نہیں سکے۔ انہوں نے کسی سے کہا کہ اٹھا دو، حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، میں نے آپ سے یہ کہا ہے جتنا تم اٹھا سکتے ہو اتنا لے جاؤ۔ پھر انہوں نے گٹھی کھولی، اس میں سے کچھ کم کیا، اور پھر جتنا اٹھا سکتے تھے اتنا لے کر کے گئے۔ تو بعض صحابہ کرام اللہ کے رسول کو ہدیہ اور تحفہ اس لیے دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بڑھ کر کے واپس کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار احسانات تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار احسانات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے اوپر احسان کرنے والوں کا احسان چکا دیا، بدلہ دے دیا، کسی کا احسان باقی نہیں رکھا سوائے خدیجہ اور ابو بکر کے، اور ان کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ تو حضرت خدیجہ عمر میں اگرچہ حضور سے بڑی تھی، اور 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ تھی، لیکن مکے کے ہر سردار کی خواہش تھی کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کرے، لیکن کسی کے رشتے کو حضرت خدیجہ نے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر از خود نکاح کا پیغام دیا اور حضور کے نکاح میں آئیں، اور 28 سال آپ کے نکاح میں رہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 53 سال کی ہو گئی اور حضرت خدیجہ کا اور پھر ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور نے فرمایا کہ یہ سال عام الحزن، غم کا سال ہے۔ اور جب یہ دونوں شخصیتیں نہیں رہی تو مکے والوں نے پھر کھلم کھلا ظلم و ستم شروع کر دیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کے خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس بات کا احساس تھا، آپ نے ہجرت کی تیاری کر لی تھی، اور حضرت ابو بکر نے ہجرت کر لی تھی، واپس آئے، دوبارہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، حضور نے منع فرمایا، یہ کہہ کر کے
کہ ابو بکر انتظار کرو، ممکن ہے اللہ مجھے ہجرت کی اجازت دے تو پھر دیکھیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا علی الصحبت یا رسول اللہ، اگر آپ کو ہجرت کی اجازت ملتی ہے تو کیا مجھے آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ابو بکر نے ہجرت کی اور لمبے سفر کی تیاری کی، اور جب حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کو گھیرا گیا، حضرت جبرائیل نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ اللہ کے رسول اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر مکے والوں کی امانتیں دے کر کے لوگوں کے درمیان سے نکلے، ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر کو ساتھ لیا، غار ثور گئے، 3 دن 3 راتیں وہاں گزاری، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر کئی نکاح کیے، حضور کی 11 بیویاں تھیں، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ امت کو بیک وقت اپنے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر انصاف اس کے لیے ممکن نہ ہو تو اسے دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ کہ آدمی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتا ہے۔ حالانکہ نکاح خیر و برکت کا سبب ہے، ایک نکاح، دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح خیر و برکت کا سبب ہے، لیکن انصاف ضروری ہے۔ 2 بیوی ہو 4 بیوی ہو، ان کے درمیان انصاف ضروری ہے۔ آدمی اگر انصاف کرے تو انصاف معمولی بات نہیں ہے نا، بہت مشکل کام ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی، اولاد کے لیے دوسری بیوی سے دوسرا نکاح کیا، دوسری بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے 2 بیویاں ہیں، دونوں کے درمیان انصاف۔ اب 2 تربوز لائے تو ایک تربوز ادھر ایک تربوز ادھر نہیں بھیجتے تھے، ہو سکتا ہے ایک لال نکلے اور دوسرا سفید نکل جائے، ایک میٹھا ہو سکتا ہے دوسرا پھیکا ہو سکتا ہے، تو وہ دونوں تربوز کو آدھا آدھا کاٹتے تھے اور آدھا ادھر اور آدھا ادھر بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح انصاف مشکل کام ہے، سکھ کی جان آدمی دکھ میں ڈال لیتا ہے، راحت و چین کی زندگی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر لیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے، اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس اجازت کو آج لوگوں نے معیوب سمجھ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہو تو اس کے تعلق سے وہ برائی یا اس برائی کی شناخت اتنی دل میں نہیں ہوتی۔ زناکار لوگوں کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن اگر وہ دوسرا نکاح جائز طریقے سے کر لے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ اب پورے شہر میں چرچا ہوتی ہے، آدمی جہاں بیٹھتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہے، ساتھ میں بیٹھنے والوں کو بولتا ہے کچھ سنے، کچھ معلوم پڑا، اور پھر وہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی۔ اسے معیوب سمجھ لیا گیا، برا سمجھ لیا گیا، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر عثمان و علی اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام کا معمول اور سنت رہی۔ حضور نے ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچے، اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں رہ کر کے اپنی زندگی کے مبارک ایام گزارے، اور 63 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن اپنی بیماری کے دنوں میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی زندگی میں، حضور کی موجودگی میں
مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے امامت فرماتے رہے. 17 یا 18 نمازیں حضور کی مبارک زندگی میں حضرت ابو بکر نے آپ کی امت کو پڑھائی. جب آپ میں بیماری کی وجہ سے اتنی سکت نہیں رہی کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو سکے یا چل کر کے آپ مسجد میں تشریف لا سکے، تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ نے منع بھی کیا کہ اللہ کے رسول ابو بکر کو نہ کہیں، نرم دل آدمی ہے، آپ سے بہت زیادہ تعلق ہے، آپ کو مصلی پر نہیں پائیں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے. لیکن حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ڈانٹ کر کے کہا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر نے نمازیں پڑھائی. حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حضور کا وصال ہوتے ہی مدینہ منورہ کے اندر اب کون مسلمانوں کا امیر ہوگا، اس مسئلے کو لے کر کے اختلافات شروع ہو گئے. 2 قبیلے تھے، قبیلے اوس اور خزرج، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آنے والے تمام صحابہ کرام کو انہوں نے پناہ دی تھی، مدد کی تھی، ساتھ دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انہی قربانیوں کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ اگر ایک طرف انصار ہوں اور ایک طرف مہاجرین ہوں تو میں اپنے آپ کو انصار میں شامل رکھنا پسند کروں گا. ایک موقع پر آپ نے مال تقسیم کیا، مہاجرین کو دیا، انصار کو نہیں دیا. انصار میں جو نوجوان صحابہ کرام تھے وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے پناہ ہم نے دی، حفاظت ہم نے کی، پورے عرب سے دشمنی ہم نے مول لی، سب کا مقابلہ ہم نے کیا، اور جب مال دینے کا موقع آیا تو اللہ کے رسول دوسروں کو مال دے رہے ہیں، ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صرف انصار کو اکٹھا کیا اور یہ فرمایا کہ دوسرے مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ، تم میں سے کیا پسند ہے؟ انصار کے بزرگ صحابہ کرام کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم میں جو نوجوان بچے تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے، ہمارے لیے یہ سعادت اور فخر کی بات ہے کہ لوگ مال لے جائیں، ہم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، اس سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی. ان انصار میں کچھ لوگ تھے جو یہ کہنے لگے کہ اب اللہ کے رسول نہیں رہے، اس لیے اب سرداری اور امارت ہمیں چاہیے. کچھ دعوے دار بھی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین آپ کے وصال کے 3 دن کے بعد ہوئی. لوگ پوچھتے ہیں کہ 3 دن حضور کو کیوں رکھا گیا تھا؟ وجہ یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا جب وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، کفن دینا، اور اس کے بعد میرا جنازہ رکھ کر سب باہر نکل جانا. جبرائیل آ کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے، میکائیل آ کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے، فرشتے آ کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد تم میں کا ہر شخص اکیلے اکیلے نماز جنازہ پڑھے گا. حضور کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. حضور کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا تھا. تو تمام صحابہ کرام اکیلے اکیلے اپنی نماز پڑھتے رہے، نکلتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے. 3 دن کا عرصہ لگا. اسی درمیان امارت کا مسئلہ حل کیا گیا. قبیلے اوس و خزرج کے انصار کہتے تھے کہ ہمیں سرداری چاہیے. پھر یہ ہوا کہ ایک سردار تم میں سے ہو، ایک سردار ہم میں سے ہو.
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس شخص کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا ہم اس کو اپنا امیر بناتے. یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور صحابہ کرام نے علل اعلان یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دین اور ہماری دینی قیادت و امارت جس شخص کے سپرد کی ہے ہم اس کو اپنی دنیا بھی سپرد کرتے. ظاہر بات ہے دین کا مقام دنیا سے بہت بڑھ کر کے، جب اللہ کے رسول نے ہماری دینی قیادت ان کو دی ہے، دینی عمارت ان کو دی ہے، اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر ان کو کھڑا کیا ہے، تو ہم انہی کو اپنے دنیاوی امور میں اپنا امیر تسلیم کریں گے. حضرت ابو بکر خلیفہ رہے، اور جس طرح انہوں نے خلافت کی وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ امیر بننے کے بعد، مسلمانوں کا ذمہ دار بننے کے بعد دوسرے دن صبح چادروں کا گٹھا کاندھے پر رکھ کر بازار جانے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم تجارت کرو گے تو مسلمانوں کی عمارت کون کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس آمدنی کا یہی ذریعہ ہے، اگر میں کماؤں گا نہیں تو اپنے اہل و عیال کو کھلاؤں گا کیسے؟ تو پھر اجلہ صحابہ کرام نے بیٹھ کر کے ایک روزینہ مقرر کیا کہ روزانہ کتنا خرچ لگتا ہے اتنا خرچ بیت المال سے آپ کو دیا جائے گا. مقرر کیا گیا. حضرت ابو بکر نے اس میں کمی کر دی کہ میرا اتنے پر گزارا ہو جائے گا، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. حضرت ابو بکر کی 2.5 سالہ خلافت کیسی گزری ہے وہ بھی ایک زبردست تاریخ ہے. جب ان کا وصال ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر نے اپنی جگہ مسلمانوں کا امیر بنایا، یہ 2 طریقہ ہو گیا. ایک تو حضور نے کسی کو ظاہری طور پر علل اعلان اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا. حضرت عمر کی رائے پر صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کی عمارت پر اتفاق کیا تھا. حضرت ابو بکر نے اپنے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا. لوگ کہنے لگے اتنے سخت طبیعت کے اور مزاج کے لوگ ہیں، آپ ہم پر ان کو مسلط کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے مسلمانوں کا امیر کسے بنایا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بہتر تھا اس کو میں نے مسلمانوں کا امیر بنایا ہے. اور عام مسلمانوں کے درمیان یہ بات رکھی کہ جب خلافت کی ذمہ داری ابو بکر کے کاندھوں پر آئے گی تو پھر عمر کے کاندھوں پر آئے گی تو عمر کے مزاج کی شدت نرمی سے بدل جائے گی. ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ 3 بچیاں بیٹھ کر کے رو رہی ہیں. پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ گھر پر ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، ہماری والدہ ہے اور ہم ہیں. حضرت ابو بکر ہمارے گھر آیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دو دیا کرتے تھے، گھر کا سودا سلف لا کر دے دیا کرتے تھے. آج 3 دن ہو گیا ان کے انتقال کو، ہمارے گھر کا کام کرنے والا کوئی نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ ابو بکر نے خلافت اور امارت کے لیے اتنا مشکل راستہ چنا ہے کہ ان کے بعد آنے والوں کے لیے اس راستے پر چلنا ممکن نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب میں نے واقعہ پچھلے ہفتے سنایا تھا، انتقال ہونے لگا تو انہوں نے 6 لوگوں کا نام پیش کیا کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو مسلمان اپنا امیر بنا لے. وقت ختم ہو گیا ہے. ان 6 میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لے. اور قصہ مختصر یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اتفاق ہوا، ان کو خلیفہ بنایا گیا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عمر نے 10 سال خلافت کی، حضرت عثمان کو اپنا خلیفہ بنایا، حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی، اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور وہ کسی کو اپنا خلیفہ نہ بنا سکے۔ وہاں سے پھر اس مسئلے کو لے کر کے اختلافات شروع ہوئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام میں جا کر کے انہوں نے اپنی خلافت قائم کی، اور مدینہ منورہ میں حضرت علی نے اپنی خلافت قائم کی، اور اس کے بعد پھر مدینے سے منتقل ہو کر کے کوفہ تشریف لے گئے اور کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ پھر ان دونوں حضرات کے درمیان جنگ ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معرکہ پیش آیا، وہ بھی اس طرح کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد جا رہے تھے، راستے میں ان پر حملہ ہوا، زخمی ہو گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کے درمیان معاویہ اور علی کی وجہ سے جو ہے جنگ ہو رہی ہے اور مسلمان دو خانوں میں بٹ گئے، اس لیے دونوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ دو گروہ بنا، ایک گروہ حضرت معاویہ کو قتل کرنے کے لیے ملک شام گیا، دوسرا گروہ حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے کوفہ آیا۔ اللہ کی طرف سے جو مقدر تھا، جو لوگ حضرت معاویہ کو قتل کرنے کے لیے گئے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور جو لوگ حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے وہ آئے تھے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا۔ حضرت حسن خلیفہ رہے 6 مہینہ، لیکن انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ پوری امت کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ حضور نے اپنے منبر پر جمعہ کے دن یہ بات فرمائی تھی کہ ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ اور حضرت حسن نے یہی کیا کہ جب مسلمان 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے تو حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبرداری کی، اور دونوں جماعتوں کو انہوں نے ملا دیا۔ حضرت معاویہ کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا۔ کربلا کا معرکہ، اس کی بنیاد اور تاریخ کی ابتدا یہاں سے، صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی اور ایک بڑی تعداد تھی، انہوں نے کچھ لوگوں نے اس پر اختلاف کیا کہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، اس سے بہتر لوگ آج موجود ہیں، ان کو خلیفہ بنانا چاہیے، لیکن ان میں کہنے کی ہمت نہیں تھی، اختلاف کرنے کی جرأت نہیں تھی، وہ خاموش رہے یا روپوش ہو گئے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کھل کر کے مخالفت کی، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یا تو یزید اپنی خلافت کو ثابت کرے کہ وہ خلافت کا اہل ہے، نہیں تو خلافت سے ہٹ جائے۔ اور مکہ مکرمہ سے نکلے، میدان کربلا میں پہنچے، اور وہاں پر خود بھی اور اپنے خاندان کے 72 لوگوں کی شہادت انہوں نے پیش کی۔ کربلا کا معرکہ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ حضرت حسین اور خانوادہ اہل بیت ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے رہے۔ آپ سوچو تو صحیح کیسی کیا ہوا ہوگا۔ لیکن حضرت حسین نے یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا، اور اس کے لشکریوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ اہل بیت کو میدان کربلا میں گھیر کر کے رکھا، نہ مدینہ واپس جانے دیا، نہ یزید کے پاس جانے دیا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میرا آنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، یزید کو ناگوار گزرتا ہے، تو مجھے واپس مدینہ جانے دے،
یا مجھے سرحد پر چلے جانے دے، میں سرحد پر رہ کر اسلامی حکومت کی حفاظت کروں گا اور زندگی وہاں گزار دوں گا، یا مجھے یزید کے دربار میں لے چلو، میں یزید سے بات کر کے اپنا مسئلہ حل کر لوں گا۔ لیکن جو لوگ تھے انہوں نے میدان کربلا سے ہٹنے نہیں دیا، اور وہاں جو ہونا تھا ہوا۔ مجھے جو بات کہنی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جبر و استبداد کے خلاف، اور حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، اس پر یہ کہنا کہ یہ خلافت کے اہل ہیں تو ثابت کرے، ورنہ خلافت سے دستبردار ہو جائے، اور عزم و استقلال کے ساتھ اپنی بات رکھی، اور اس بات کے لیے اپنی بھی جان دے دی، اپنے گھر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قربان کر دیا، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو انسانی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ اس وقت جان بچانا زندگی نہیں ہوتی، بلکہ جان دے دینا زندگی ہوتی ہے۔ آج حضرت حسین کا نام دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہوگا، لیکن ان کے بھائیوں کے نام دنیا والوں کو نہیں معلوم، حالانکہ وہ بھی حضرت علی کی اولاد، وہ بھی حضرت علی کی اولاد۔ اور حضور نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ لیکن آپ شجرہ نسب دنیا والوں کا دیکھو گے تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، ان کا شجرہ نسب جا کر حضرت حسین سے ملتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کا شجرہ نسب جا کر حضرت حسن سے ملتا ہو۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت علی سید ہے۔ حضور نے فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اگر حضرت علی سید ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام اولاد سید۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس پر لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب یزید کو خلیفہ بنایا حضرت معاویہ نے تو صحابہ کرام کو اس پر اختلاف تھا۔ کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کی، اعتراض تھا، خاموشی اختیار کی، یا روپوش ہو گئے، وہ ہٹ گئے، اس لیے کہ یزید لوگوں سے زبردستی بیعت لے رہا تھا، اور حضرت حسین ان لوگوں میں تھے جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے خلاف مقابلہ آرائی کی اور اپنی جان دے دی، لیکن اس بات کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہے وہ مختصر تاریخ جو عاشورہ سے کہو، میدان کربلا سے کہو، یا حضرت حسین اور خانوادہ اہل بیت سے کہو، میں نے بہت مختصر کر کے آپ کو بتایا کہ یہ چیز آپ کے علم میں آ جائے کہ کربلا کا یہ معرکہ کیوں پیش آیا تھا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو پتا ہوگا تو آپ بتا سکیں گے، اور آپ کو پتا نہیں ہوگا تو آپ نہیں بتا سکیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینے سے نکلنا اور جانا، اس پر بھی صحابہ کرام کو اختلاف تھا۔ ہم بھی سوچتے ہیں کہ کیا بات تھی کہ حضرت حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ سوال آپ کے دل میں بھی آ سکتا ہے کہ حضرت حسین جب نکلے مدینے سے تو میدان کربلا میں پہنچے تو ان کے ساتھ صرف اہل بیت تھے، کیوں لوگوں نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ اس پر لوگوں کو اختلاف تھا کہ یزید کو خلیفہ بنایا تو برحق ہے، نہیں ان کو خلیفہ بنایا برحق نہیں ہے، اس بات کو لے کر کے لوگوں میں اختلاف تھا۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے نکلنے لگے تو لوگوں نے منع بھی کیا کہ آپ مت جاؤ، لیکن کہتے ہیں نا مقدرات، اللہ پاک کا فیصلہ ہر حال میں نافذ ہو کر کے رہتا ہے۔ اور نکلے، کچھ لوگ ساتھ میں نکلے جو راستے میں ساتھ چھوڑتے چھوڑتے الگ ہو گئے،
اور صرف حضرت حسین اپنے اہل خانہ اور اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے اور آپ کی شہادت وجود میں آئی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دردناک شہادت پر ان کے لیے دعائے مغفرت، رفع درجات کی دعا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔